خانہ کعبہ معجزات کی سرزمین ہے، جہاں آنے والے ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ پیش آتا ہے۔ اس واقعے کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور ممکن ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جائیں۔ دوستو، اللہ کی محبت پوری دنیا سے بڑھ کر ہے۔ جب بندہ اللہ کو سچے دل سے پکارتا ہے تو وہ ضرور سنتا ہے۔ جب بندہ گناہوں کے بعد توبہ کرتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ جب بندہ اس کا نام لیتا ہے تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے کہ وہ اس سے معافی مانگ لے اور وہ اسے معاف کر دے۔ اللہ کی شان بہت عظیم ہے۔ وہ دلوں کا حال جانتا ہے، آنکھوں کے آنسو دیکھتا ہے اور دل کے اندر چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ وہی شفاعت دینے والا ہے، وہی مشکلات دور کرنے والا ہے، وہی عزت دینے والا ہے اور وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ ایک پاکستانی شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ہر طواف کے بعد سجدے میں گر جاتا اور روتے ہوئے دعا کرتا، اے رب کریم، تو دو جہانوں کا مالک ہے، تیری محبت کے کیا کہنے، تیری محبت بارش کے قطروں سے زیادہ اور ریت کے ذروں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اے رب کریم، مجھے تیری ذات کی قسم، تو مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ میرے مالک، مجھے معلوم ہے کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تیری عظمت کی قسم، تیری شان بہت بلند ہے۔ تو میرے آنسو دیکھ رہا ہے اور میرے دل کا حال جانتا ہے۔ پاکستان کا ایک بہت امیر آدمی اس کی یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے اس شخص کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ اس کے ہوٹل تک پہنچ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا، میرے بھائی، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اللہ کے گھر کے کئی طواف کیے ہیں اور 8 حج بھی کیے ہیں۔ یہ مجھ پر اللہ کی خاص رحمت ہے، مگر میں نے اپنے حج اور عمرے میں وہ کیفیت اور سرور نہیں دیکھا جو میں نے آپ کے عمرے میں دیکھا ہے۔ آپ تو اللہ کو ایسے پکار رہے تھے جیسے وہ آپ کے سامنے موجود ہو۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کی ساری گفتگو سن لی۔ آپ اللہ سے ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے کوئی کان سے کان لگا کر بات کر رہا ہے۔ میرے بھائی، میں آپ سے اللہ کی محبت کا راز جاننے آیا ہوں۔ مجھے بھی وہ راز بتائیں جس سے میرا اور اللہ کا گہرا تعلق بن جائے۔ وہ شخص کہنے لگا، میرا نام شاہد ہے، میں لاہور کے ایک بڑے ہسپتال میں کلرک ہوں۔ یہ ایک پرائیویٹ ہسپتال ہے جہاں زیادہ تر امیر لوگوں کا علاج ہوتا ہے۔ میں کوئی بہت نیک انسان نہیں ہوں، بس 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور اللہ کے حکم ماننے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے عمرہ کرنے کا بہت شوق تھا، چنانچہ میں نے اپنی تنخواہ میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے۔ اسی طرح کرتے کرتے 7 سال گزر گئے اور میرے پاس عمرے کے لیے رقم جمع ہو گئی۔ ایک دن میں دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ اچانک ایک عورت کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں باہر آیا تو دیکھا اس کا بیٹا اسٹریچر پر پڑا تھا اور اس کی دونوں ٹانگیں زخمی تھیں۔ وہ عورت مجھے جانتی تھی کیونکہ میں اس ہسپتال میں کام کرتا تھا۔ اس نے روتے ہوئے مجھے سلام کیا اور کہنے لگی، سر، میں آپ کو کافی دیر سے تلاش کر رہی ہوں۔ میرا بیٹا موٹر سائیکل سے گر گیا ہے اور اس کی ٹانگیں زخمی ہو گئی ہیں۔ میں اسے ہسپتال لے کر آئی ہوں، مگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پہلے فیس جمع کرواؤ، پھر علاج ہوگا۔ میں اس عورت کی فریاد سن کر سیدھا انچارج کے کمرے میں گیا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ پھر میں ایڈمن کے پاس گیا اور اس سے درخواست کی کہ خدا کے لیے اس غریب عورت کے بچے کی مدد کریں، مگر اس نے بھی انکار کر دیا۔ اس کے بعد میں مینیجر کے پاس گیا، مگر انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ ایک پرائیویٹ ہسپتال ہے، کوئی خیراتی ادارہ نہیں، یہاں وہی علاج کروا سکتا ہے جو خرچ برداشت کر سکے۔ میں ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب اس زخمی بچے کا کیا ہوگا۔ کافی سوچنے کے بعد میں ایڈمن کے پاس گیا اور کہا کہ بچے کو میری ذمہ داری پر داخل کر لیں۔ ہسپتال والوں نے اسے داخل کر لیا۔ اس کے بعد میں پیسے لینے کے لیے گھر گیا۔
جب میں نے الماری کھولی اور پیسے نکالنے لگا تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ مجھے تیرے گھر آنے کا کتنا شوق تھا۔ میں نے 7 سال تک انتظار کیا، مگر ایک طرف میری یہ خواہش ہے اور دوسری طرف اس بچے کی زندگی کا سوال ہے۔ اے اللہ، میں مجبور ہوں اور تو بے نیاز ہے۔ اگر میں عمرہ نہ کر سکا تو بھی مجھے اپنے فضل سے محروم نہ کرنا۔ میں پیسے لے کر ہسپتال پہنچا اور اس عورت کے بیٹے کے علاج کی تمام فیس اور 1 مہینے کے اخراجات ادا کر دیے۔ اس نیکی کے بعد میرے دل میں سکون تو تھا، مگر عمرہ نہ کرنے کا غم بھی تھا۔ یہ سن کر امیر آدمی نے پوچھا، اگر آپ نے عمرے کے پیسے خرچ کر دیے تھے تو پھر آپ خانہ کعبہ کیسے پہنچے؟ شاہد نے جواب دیا، جب میں رات کو گھر آ کر سویا تو خواب میں دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں اور لوگ مجھے عمرہ قبول ہونے کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ اسی دوران فون کی گھنٹی بجی۔ ہسپتال کے مینیجر کا فون تھا۔ اس نے کہا کہ ہسپتال کا مالک ہر سال رمضان میں عمرہ کرنے جاتا ہے، مگر اس بار اس کی بیوی بیمار ہے، اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ جائیں گے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ عمرے کے دوران میں مالک کی خدمت کرتا رہا۔ جب وہ مجھے کچھ رقم دینے لگا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اسے سارا واقعہ بتا دیا۔ مالک نے مکہ سے ہی ہسپتال فون کیا اور اس بچے کا مفت علاج کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ سن کر وہ امیر آدمی شاہد کا ماتھا چومنے لگا اور کہنے لگا، میں تو پیسے خرچ کر کے حج اور عمرہ کرتا رہا، مگر تمہیں تو اللہ نے خود بلایا ہے۔ یاد رکھیں، انسان کے کیے ہوئے نیک اعمال نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی فائدہ دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔